تو یہ تو گولی کیوں چلائی کا ٹرینڈ تو چلتا رہے گا اور آواز بھی اٹھے گی اور ہر لیول پہ انشاءاللہ. سر کوئی بیک ڈور چینل، کوئی معاملات چل رہے ہیں، کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے، کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کپتان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کو آگے کھلائے، کسی کو اوپنر کروائے یا کسی کو مڈل آرڈر میں بھیجے، 6-7ویں نمبر پہ بھیجے. تو یہ بیسیکلی تو خان صاحب کے سارے فیصلے جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. خان کو اندر اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کا قد اونچا تب دکھائی دیتا ہے کیونکہ خان صاحب اندر ہیں. اگر ابھی تک کامیابی نہیں ملی تو یقینی طور پر ناکامی ہے، اس میں ہم سب اس کو اون کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم پوری پارٹی جو ہے وہ یا لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب اندر ہیں، تو خان صاحب تو سٹار ہیں. خان صاحب کے بغیر تو یہ پارٹی نہیں ہے. سر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ڈسٹرب کیا جاتا کیونکہ ہماری کارکردگی سے پاکستان تحریک انصاف خائف ہے. مطلب یہ کیا لیول ہے جس کے اندر مریم جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے سی ایم بنے بیٹھے ہیں؟ اور ہمارے پاس پولیس بھی نہیں تھی. جس طرح بھیرا کے اندر جو پولیس ہے وہ سارے پولنگ اسٹیشنز کے اندر گھسی اور ڈی ایس پی صاحب نے انٹر کر کے تو سارے جو فارمز 45 لوگوں سے چھینے اور ہمارے جو ایجنٹس تھے ان کو گرفتار کر کے بھگایا. سر آپ کی خان صاحب کے ساتھ آخری ملاقات کب ہوئی اور خان صاحب نے آپ کو کیا ڈائریکشنز دی ہیں؟ خاص طور پہ یہ ناظرین جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ اب جو ہے عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیا لاہ عمل ہوگا اور خان صاحب جو ہے خاص طور پہ وکلاء خان صاحب کے لیے مزید آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں سر تھوڑا بتائیے. دیکھیں جی، میری خان صاحب سے آخری ملاقات 3 اکتوبر 2024 کو ہوئی تھی اور اس کے بعد سے میں نہیں مل پایا ابھی تک کیونکہ مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور دوسری جو بات آپ نے یہ وکلاء کے حوالے سے رکھی ہے، تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار جو ہے وہ ہمارے جو امیدواران تھے جن کو ہم نے سپورٹ کیا وہ جیتے ہیں اور ان کی طرف سے ایک واضح پلان آ چکا ہے جس میں کہ احتجاج ملکی لیول پر ایک آل پاکستان وکلاء ایک الائنس ہے، وہ ملکی لیول پر کر رہے ہیں، جبکہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ڈسٹرکٹ کی حد تک جو احتجاج ہے اس کے لیے ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ ہر جمعرات کو وہاں ہاؤس کا اجلاس بھی ہوگا اور ریلی بھی ہوگی. تو یہ تو انیشیل سٹیپس ہیں جو کہ لیے گئے ہیں، جس میں کہ تحریک انصاف کے جو لائرز ونگ ILF ہے وہ پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کرے گی. اور ہم چاہیں گے کہ جو ہماری بار ایسوسیشن جہاں سے ہم نے الیکشنز جیتے ہوئے ہیں وہاں وہ بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہی تمام ایکٹیویٹی ہو اور وہ 26ویں آئینی ترمیم اور رول آف لا اور کورٹ پیکنگ کے خلاف اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کام کریں. اور جیسے جیسے وہ آپ کو کالز نظر آئیں گی. ایک میجر فنکشن اور بھی تحریک انصاف کے لائرز لاہور میں کرنے جا رہے ہیں 17 اپریل کو، جس میں کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور لاہور ہائی کورٹ بار تشریف لائیں گے اور وہاں پہ آپ کو ایک میسو کنونشن جو ہے وہ انشاءاللہ نظر آئے گا. اس کے علاوہ بھی دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی نظر آئیں گی اور آپ کو ایک ماحول بنتا ہوا تحریک کا انشاءاللہ وکلاء کی طرف سے نظر ضرور آئے گا. سر کوئی بیک ڈور چینل، کوئی معاملات چل رہے ہیں، کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے، کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے قائد کو عید کے دن نہ کسی سے باہر سے ملاقات کرنے کا موقع دیا گیا ہے اور آپ کے سامنے ان کو عید تک کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی. تو جب ڈیلیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہائی کورٹ کے عملے ہیں وہ ایئرپورٹ پر پہنچ جایا کرتے ہیں. تو ڈیلیں اس طرح ہوتی ہیں، اس طرح ڈیلیں نہیں ہوتی. یہ تو موقف پہ کھڑے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں عدالتوں کے ذریعے انصاف کے نظام کے تھرو جو ہے وہ میں باہر آنا چاہوں گا اور اسی طرح وہ انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے. باقی ڈیل جو ہے، ڈیل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا موقع بڑا کلیئر ہے کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب خان صاحب کی ہدایات واضح ہیں تو یہاں سے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی قسم کی ڈیل کے لیے کوئی ایفرٹ کریں.
سر 26 نومبر کو ایک احتجاج ہوتا ہے اور اس میں فائرنگ ہوتی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کا دعویٰ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ڈیڈ باڈیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 100 105، اور جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز ہیں انہوں نے تو بہت ہی لمبا دعویٰ کیا. لیکن اس کے بعد اس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک دو بار انگیج کیا گیا، لیکن جس طرح سے اس کو عوام تک لے کے جانا چاہیے تھا، اگر آپ دیکھیں کہ 2014 میں 13 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے، تو تحریک منہاج القرآن والے آج تک اس کا جو ہے نا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بڑا ایک دعویٰ ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھتے ہیں کو تو بیک فٹ پہ نظر آتی ہے. جب اس پر بات ہوتی ہے صرف سرسری سی بیان بازی دیکھنے کو ملتی ہے. اس طرح سے اس کو جس طرح سے لے کے چلنا چاہیے تھا اس مدعے کو انٹرنیشنل لیول پہ ہیومن رائٹس کے لیے، وہ کیوں نہیں نظر آتا سر؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک تو تحریک انصاف کی طرف سے ایک ظاہر کارروائی کی جو استدعا ہے وہ کی گئی، لیکن نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی. اور لیکن ہماری طرف سے ایک پٹیشن جو ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ وہ اسلام آباد میں فائل کی گئی، جس میں تمام جو ڈیسیزڈ ہیں ان کی انفارمیشن بھی دی گئی اور جو انجرڈ ہیں ان کی کے لیے کی گئی، اور وہ اسٹل پینڈنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہوا اس طرح سے ہے کہ جب لوگوں کو گولیاں ماری گئی تو کئی ان میں سے بیچارے جو لوگ ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کو واپس نہیں کیا گیا. تو جب کئی دن واپس نہیں کیا گیا تو پھر فیملیز کو مجبور کیا گیا کہ آپ جو ہے جس طرح کا 9 مئی کے بعد زبردستی ایفیڈیوٹ تھے، اس طرح کے ایفیڈیوٹس لیے گئے. تو اب فیملیز جو ہیں ظاہر ہے جو لواحقین ہیں وہ اس میں سب سے بڑی ایک اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. تو ان کی جانب سے کئیوں کی جانب سے، میں سب کی طرف سے نہیں، پارٹی کو جو ہے وہ منع کیا گیا کہ آپ ہمارے لیے بالکل مزید مسائل پیدا کریں گے. اور حقیقی بات ہے کہ ان کے گھر کے اندر پہلے نقصان ہوا ہوتا ہے، پھر اگر مزید اگر وہاں پہ فورسز آ جائیں اور چار دیواری کا تقدس جس طرح سے پامال کرنے کی عادی ہو چکی ہے پولیس، اگر وہ سلسلہ ہو تو وہ مناسب نہیں تھا. کے پی کے حد تک کچھ لوگ ہیں جن کے کیسز بھی فائل کیے گئے اور جن کو بعد میں جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ہیلپ جو ہے وہ بھی پارٹی کی طرف سے کی گئی ہے. باقی ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے. سوشل میڈیا نے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اس سانحے کو آج تک گولی کیوں چلائی کا ٹرینڈ چلتا ہے. تو یہ تو گولی کیوں چلائی کا ٹرینڈ تو چلتا رہے گا اور آواز بھی اٹھے گی اور ہر لیول پہ انشاءاللہ پہنچے گی. سر، پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو کہ ایک انتہائی معتبر وکیل ہیں، لیکن وہ جب ایک وکیل بابر اعوان صاحب خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں، ان پر بھی ان کا ایک تبصرہ ہے. پھر وہ ایلیگل ٹیم سے فیصل چودھری کو نکال دیتے ہیں. پھر ان کی فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی ایک گفتگو ہوتی ہے، وکلا کے ساتھ ہی ان کی جو اس طرح کے معاملات ہیں. پھر پارٹی میں جو اس طرح کی کانٹرڈکشنز آتی ہیں جس سے پارٹی کا کارکن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمام کے تمام شاید خان کو اندر اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کا قد اونچا تب دکھائی دیتا ہے کیونکہ خان صاحب اندر ہیں. اگر خان صاحب باہر آ جائیں گے تو یہ سب کے سب جو ہے ان کی لیڈرشپ کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ جو آپ کا ہی سوشل میڈیا باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے اس میں یہ تبصرے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اب اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جن کی کارکردگی ہے ان کو کیوں نکال دیا جاتا ہے، یا پھر جو آپ کے جا چکے ہیں وہ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، آج عمران اسماعیل صاحب کا کہا ہے کہ میں پچھتا رہا ہوں خان صاحب کو چھوڑ کر. تو کیا ان لوگوں کی واپسی ممکن ہے؟ دیکھیے، 2 سوال ہیں آپ کے. ایک تو یہ ہے کہ شاید ان کی پرفارمنس نہیں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی سیزنڈ وکیل ہیں. سیاست کے اندر وہ ہماری دعوت پر آئے اور انہوں نے جس طرح سے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس کے بعد سے میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. باقی یہ ساری چیزیں بڑی ٹریویل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا ٹیم میں آنا، کسی کا ٹیم سے نکل جانا، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی، میں نے پہلے جس طرح سے کہا کہ آپ اپنی جو فوکس ہے وہ آپ ٹھیک چیزوں کے اوپر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو رزلٹس ملتے ہیں. بیسیکلی ہو یہ رہا تھا کہ ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو ڈسٹریکشن اب جو ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گی یقینی طور پہ، جس کا کہ
جس کے لیے کچھ فیصلے کیے گئے، اور یہ کپتان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کو آگے کھلائے، کسی کو اوپنر کروائے، یا کسی کو مڈل آرڈر میں بھیجے، چھٹے ساتویں نمبر پہ بھیجے. تو یہ بیسیکلی تو خان صاحب کے ہی سارے فیصلے جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شاید جو لیڈرشپ کا قد ہے خان صاحب کو اندر رکھ کے جو ہے وہ، پھر میں اس کو یہی کلیئر کروں گا کہ خان صاحب کو اندر لیڈرشپ نہیں رکھا ہوا، اور باہر آنے کا جو راستے، قانونی راستے ہیں، یہ ایک پیسفل پرامن سٹرگل ہے. پرامن سٹرگل کے اندر ہمیشہ جو پرامن راستے ہی ہوتے ہیں. کوئی انقلابی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے کیڈر کے اندر جو ہیں وہ کوئی عسکری تنظیمیں ہیں. تو یہ ہم تو نعرے والے لوگ ہیں، ہم تو گفتگو والے لوگ ہیں. تو وہ طریقہ کار جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں، مختلف طریقے جو ہیں وہ کیے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایجیٹیشن کی کالز بھی آتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر ابھی تک کامیابی نہیں ملی تو یقینی طور پر ناکامی ہے، اس میں ہم سب اس کو اون کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم پوری پارٹی جو ہے وہ، یا لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب اندر ہیں، تو خان صاحب تو سٹار ہیں. خان صاحب کے بغیر تو یہ پارٹی نہیں ہے، میں یہ کہوں گا. تو خان صاحب کے ساتھ جو گیپ آ رہا ہے کمیونیکیشن کا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یہ لوگ جو اس وقت اپنی لیڈرشپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب ہوں تو 1 سیکنڈ لگے گا یہ سب کچھ کلیئر ہونے میں. تو میرے خیال سے تو یہ بہت ایک غلط ڈائریکشن ہے جس کے اوپر ہمارے ورکر بھی چلے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے کچھ ہمارے چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو خیال کرنا چاہیے میرے خیال سے. جو لوگ اس وقت ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب کی اس جیل میں جو ٹائم گزرا ہے یا مزید جو گزارا جا رہا ہے، تو ان کی طرف ہی اپنی ڈائریکشن رکھنی چاہیے، فوکس ادھر ہی رکھنا چاہیے. اس حکومت کے آپ کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. تو ہمارے پاس تو اس حکومت کی ایک دن کی جو کارکردگی ہے، اس کے اوپر ہزاروں سوالات کھڑے کرنے کا ایک موقع ہے. ہمیں اپنا فوکس اس طرف رکھنا چاہیے جو ہماری ڈائریکشن ہے، جو ہمارا قائد چاہتا ہے کہ آپ جس طرح سے چلیں. باقی جذبات میں آ کر کئی چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو جذبات میں فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے تو لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو اتنی تنقید کا نشانہ بنایا جانا چاہیے. سر، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ڈسٹرب کیا جاتا کیونکہ ہماری کارکردگی سے پاکستان تحریک انصاف خائف ہے. اور پھر دوسری طرف ان کا ایک اہم بیانیہ جو ہے وہ بلوچستان کو لے کر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا، پاکستان تحریک انصاف اور BLA ان کی ایک زبان ہے. اس وقت BLA یا بلوچستان میں جو سچویشن ہے وہاں پر تحریک انصاف جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈین میڈیا کی زبان بول رہا ہے. آپ اس سے ایگری؟ نہیں جی، مریم سے کون ایگری کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ کیا لیول ہے جس کے اندر مریم جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے CM بنے بیٹھے ہیں اور اتنی وزارتیں جو ہیں وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مینٹل لیول آپ کے سامنے ہے کہ وہ 1970 والی اور شاید 1970 سے بھی پیچھے مغلیہ دور والے حرکتیں کر رہے ہیں کہ بیس بدل کے کبھی کوئی جا رہا ہے. اور ان کی شکلیں ایسی، شباتیں ایسی ہیں جن کو لانتے پڑھ پڑھ کر میں کہوں گا کہ ان کو سارے جو ہیں وہ، ہر پاکستانی لعنت چونکہ ڈالتا ہے تو سارے جانتے ہیں. آپ جتنا مرضی چھپ لیں، آپ کو کون وہ جو ہے وہ کرے گا. اور پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جا کر جس طرح سے کرتے ہیں. باقی آپ کے پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، وہ تو ہر چیز کا ذمہ دار جو ہیں وہ ہمیں ہی ٹھہرائیں گے، تحریک انصاف کو ٹھہرائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کا سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس قسم کی گھٹیا جو الزام تراشی ہیں وہ کرتے ہیں کہ آپ دشمن ملک کی جو ایجنسی ہیں اس کے ساتھ مل گئے ہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں واقعی فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، پنجاب حکومت ان کی ہے، تو یہ الزامات کی جگہ پہ ثبوت لائیں. حکومتیں الزامات نہیں لگایا کرتی،
ان کو پیغام اگر میری آواز آپ پہنچا سکیں تو ان کو بتائیے کہ حکومت کا کام الزام تراشیاں نہیں ہوتا. حکومت ایویڈنس لاتی ہے. تو جہاں پہ آپ نے سائفر کا کیس بنا لیا ہے, جہاں پہ آپ نے فارن فنڈنگ کا کیس جھوٹا جو ہے وہ من گھڑت کھڑا کر لیا ہے, جس طرح دیگر کیسز کر لیے ہیں 9 مئی کے بعد پورے ورکرز کو کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن کیے ہیں, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کیس بنائیں, کیس سامنے لائیں. صرف حکومت اس طرح کے گھٹیا, اور ان کو سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ اب پرانی ہو چکی ہے یہ سیاست. یہ پھر 70s 80s اور 90s میں رہتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے. لوگ کیسے پسند کریں؟ لوگ اسکرپٹ رائٹر بھی نہیں بدلتے. اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ وہی رکھے ہوئے ہیں 1980 والے, بالکل اور پیمنٹ بھی ان کو اسی حساب سے دے رہے ہیں شاید, تو وہ وہی اسکرپٹ جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں. تو بالی ووڈ بھی چینج ہو گیا ہے, تو تھوڑا سا بدلیں, تھوڑا سا کوئی اور موویز دیکھیں. نئی کہانیاں آ رہی ہیں, لیکن مسلم لیگ نون نئی کہانیوں پہ بلیو نہیں کرتی. نئی کہانیاں چلا رہے ہیں, وہ نئی کہانیاں بھی آ رہی ہیں, لیکن وہ ایکسپوز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت عوام کے اندر میرے خیال سے, کہ وہ پھر عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے, تو ان کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے اٹریکٹ نہیں کر پاتی. تو ڈیسپریشن ہے, میں یہ کہوں گا کہ یہ شیئر ڈیسپریشن ہے جس کے اندر یہ اس قسم کی الزام تراشیاں کرتے ہیں. میرے خیال سے عوام جو ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں, عوام کو پتہ ہے. سر, حکومت عمران خان صاحب کو دہشت گرد, غدار, فورن فنڈیڈ اور کیا سے کیا کہتی رہی. انتشار پسند, مریم صاحبہ تو ہمیشہ ہی کہتی ہیں کہ انتشار پسند ہے, ان کو یہ نہیں ہے. جبکہ دوسرا طرف پیٹریٹ سینٹرم کے چیئرمین نے ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے, تو اس میں پاکستان تحریک انصاف میں خوشیاں ہیں. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر گلوبل سٹیج کے اوپر کسی بھی پاکستانی کو اگر نوبیل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ اگر نومینیٹ کیا جاتا ہے, تو یہ پورے پاکستان کے لیے باعث افتخار اور باعث فخر ہے. وہ ایوارڈ تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہیں ملے گا, وہ پاکستان کے عمران خان کو ملے گا. تو میرے خیال سے سب کو جو ہے اس کو تو سیلیبریٹ ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ شاید ان کو تکلیف ہو, ان کو پسند نہ آئے. ہم تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں, بڑی خوشی ہے, اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے قائد نے پچھلے تقریباً 60 سال سے 50 سال سے تو اوپر ہو گئے ہیں, انہوں نے ملک کے لیے اچھی خبریں ہی لائی ہیں. تو اس دفعہ پھر جیل میں بند ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک زبردست خبر جس سے لوگوں کو یونائٹ ہونے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ اگر باہر ہوتا, ہم اس کا جیل کے اندر وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے جو اہم ترین شخص ہے اس کو ہم نے جیل میں بند کیا ہوا ہے, تو پتہ نہیں کب ہوش کے ناخن آئیں گے, لوگ ہوش کریں گے. سر, حلقے کی عوام کے لیے ایک انتظار حسین پنجوتھا صاحب آگے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں, کیا یہاں سے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے اوپر ابھی ہم نے فرینکلی کوئی فیصلہ فیملی کے اندر نہیں کیا, تو جو فیصلہ فیملی کے اندر سے ہوگا وہ پھر انشاءاللہ اس کے مطابق دیکھیں گے. اور پارٹی سے بھی ظاہر ہے, پارٹی نے تو NA82 جو ہے وہ ہمارے خاندان کو دیا ہے, تو پارٹی سے بھی مزید جو ہے وہ ہم لیں گے ڈائریکشن کہ کیا کس کو وہ چاہتے ہیں, کس کو چاہیں. سر, پاکستان تحریک انصاف میں 2013 سے بڑی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے تھے ہمیں اس حلقے کے لیے شیخ حسن انعام پراچا صاحب, لیکن جب الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں جہاں تک, تو انہوں نے نعیم صاحب کے اگینسٹ مہم چلائی ہے الیکشن کی, جبکہ وہ تو کہتے تھے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا اہم کارکن ہوں. جبکہ پریس کانفرنس کی جس کے بعد ایک پالیسی کے تحت انہیں ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا, لیکن NA کا ٹکٹ انہی کی فیملی کو جاری کر دیا جاتا ہے. وہ ڈسپریٹ ہو کے, یا کوئی اور وجہ تھی, یا آپ کا ان کے ساتھ کوئی فیملی کلیش تھا, یا انہیں یہ تھا کہ ہم تو کیونکہ اس حلقے کے بہت پرانے سیاستدان ہیں, ہمیں ہی ٹکٹ ملنے چاہیے تھے دونوں, لیکن وہ نعیم صاحب کے اگینسٹ ایک مہم چلاتے ہیں؟ دیکھیں, جتنے یہ سارے ریجیکٹڈ پیسز ہیں, ریجیکٹڈ مال ہے, عوام نے دیکھ لیا ہے ان کو, یہ ان کی جو حیثیت سیاسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اگین وہ مریم والی چیزیں ہیں کہ پرفارم کرنے کے لیے اور اچھی بات کہنے کے لیے یا اچھا کردار ادا کرنے کے لیے جب سپیس نہیں بچتی یا آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, تو اسے فرق نہیں پڑتا میرے خیال سے.
اور ہم بنیادی طور پہ تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کے مشن کے لیے کھڑے ہیں، اور حلقے کی عوام جو ہے وہ بالکل اس وقت اپنے حقوق سے بھی اویئر ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ کون کس قسم کا رول ادا کرتا رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے. ان کی پرفارمنس بھی عوام کے سامنے ہے کہ جب انہوں نے الیکشن لڑے اور کیا 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 ہے، اور جو دوسری فیملیز ہیں ان کے بھی آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر موقع ملے گا تو ہم تو چاہیں گے کہ پوری عوام، پورا حلقہ جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی تصویر پیش کرے کہ لگے کہ واقعی کسی اچھے نمائندے کا حلقہ ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں ایک کلچر ہے کہ غریبوں کو دبایا جاتا ہے پولیس کے ذریعے اور باقی جو انتظامیہ ہے اس کے ذریعے، تو حقوق سلب کیے جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس جایا جاتا ہے، اور پھر بزور بازو لوگوں کی پراپرٹیز پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ بند ہوں گے اور لوگوں کے لیے مواقع ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم تو انشاءاللہ اس طرف جائیں گے. باقی یہ نیگیٹو لوگ ہمیشہ ہر طرف ہوتے ہیں، ان سے فرق نہیں عید پڑتا. سے پہلے سر میں نعیم صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، بلکہ انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی کہ آپ کے ڈیرے پر بھی جمہوریت کا راج تھا، پولیس کھڑی تھی، اور ادھر ادھر آپ کے کارکنان کو بھی اٹھایا جا رہا تھا، پولیس تھی. تو جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ کے اگینسٹ اس وقت جیتے ہوئے ہیں، تو آپ ان کا تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے وہ تھانہ کچہری کے ماسٹر ہیں، ان کا مقابلہ آپ اس حلقے میں کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی، جس طرح سے تحریک انصاف نے پورے ملک میں ان بدماشوں کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح سے ہم بھی یہاں مقابلہ کریں گے. اور حق اور سچ جو ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. وقتی طور پہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کے اندر خوف اور راز پیدا کر لیتے ہیں پولیس بھیج کر، لیکن آج وقت بدل گیا ہے. آج سوشل میڈیا نے یہ تمام جو آپ کی سیاست ہے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے اور زیادتی کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. تو ان ہتھ کنڈوں سے کوئی جو ہے وہ ناکامیاب ہوا ہے اور نہ ہوگا. دوسری بات آپ نے کہا کہ کامیاب ہوئے نہیں ہیں لوگ. مجھے کل ہی بتا رہے تھے کوئی شخص یہاں پہ کسی جگہ وہ تشریف فرما تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت کیسی حکومت ہے جو حکومت تو وہ ہوتی ہے جو عوام کے ووٹوں سے بنی ہو، تو یہ کیا حکومت ہے؟ جعلی سی حکومت ہے، آپ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو لوگ اگر منہ پہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، حلقے کی عوام کہنا شروع ہو گئی. جی جی. تو میرے خیال سے یہ وقت بڑا کم ہے ان کے پاس. نعیم صاحب جیتے تھے جی؟ آپ بتا دیجیے، میں تو نہیں اس پہ چلیں. میرے مطابق تو کچھ اور خبریں ہیں، میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل نعیم صاحب جیتے ہیں جی، بالکل جیتے ہیں. تو ان کو ایک تو ویسے ہی ایک ہوا تھی جو اوپر فارم 47 کی وہ بھی تھی، پھر ان کو تو ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. جی ہاں، سارے ایڈوانٹیجز. جی وہ بقول ندیم افضل چند صاحب، کیونکہ ہم پہ تو پیکا ایکٹ لگ جاتا ہے سر، بقول ندیم افضل چند صاحب کہ ہمارے ساتھ کوئی چیف سیکرٹری نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم ہار جاتے ہیں. جی ہاں بالکل، چیف سیکرٹری بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس پولیس بھی نہیں تھی. جس طرح بھیرا کے اندر جو پولیس ہے وہ سارے پولنگ اسٹیشنز کے اندر گھسی اور ڈی ایس پی صاحب نے انٹر کر کے تو سارے جو فارمز 45 میں لوگوں سے چھینے اور ہمارے جو ایجنٹس تھے ان کو گرفتار کر کے بھگایا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اس میں جی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ میری طبیعت بہتر نہیں تھی، مجھے ٹائم لگا ہے ریکور ہونے میں، اور ابھی بھی اسٹل میں میڈیکیشن کے اوپر بھی ہوں، اور مجھے جو ورکنگ آورز ہیں وہ میرے کم ہیں. اس کی وجہ میری صحت ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے.
لیکن یہ کہنا کہ ہم بدل گئے ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہم ہر لیول پہ جتنے جو پہلے میں خان صاحب کو فوکل پرسن تھا، اسٹل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نہیں بدلا اور میں ہوں. اور ریسنٹلی عدالت کے اندر بھی جو جیل انتظامیہ کی طرف سے نام دیے گئے اس میں میرا نام موجود تھا. تو میں نے ملٹیپل ٹائمز کوشش کی ہے کہ جیل کے اندر جا کر خان صاحب سے میں ملاقات بھی کر سکوں. چونکہ میں خان صاحب سے ابھی مل نہیں پا رہا، تو اس لیے میں ظاہرہ میڈیا کے اوپر ابھی اس طرح سے تو آ نہیں پا رہا. دوسرا میرا ایک اور اہم رول جو خان صاحب نے خود اسائن کیا ہے، جس میں کہ میں انصاف لائرز فورم کو ری آرگنائز کر رہا ہوں ایز اے چیف آرگنائزر. تو میرا ایک وہ رول ہے جو جس کا جو ورکنگ گراؤنڈ ہے وہ میڈیا سینٹر سے تھوڑا سا دور ہے. موسٹ آف دا ٹائم ٹریولنگ میں ٹائم گزرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیول پر، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، وکلا کے اندر، وکلا کو آرگنائز کرنے کے لیے. تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے جو خان صاحب نے دی ہے. اس اہم ذمہ داری کی وجہ سے بھی میں اس طرح سے پراپرلی میڈیا کو ٹائم نہیں دے پاتا. تو یہ وجوہات ہیں. ادروائز آج آپ کا پوڈ کاسٹ ہو یا پہلے کوئی جتنے ہیں، آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن پہ دیکھا کہ میں پھر کھل کے سامنے بھی آیا اور میں نے جس طرح سے کیمپین چلوائی اور پھر الیکشن کی جیت جس طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کی. تو دیکھیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں گئے اور کیا تھا. لیکن خان صاحب کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ اسی طرح سے ہے اور اسی طرح سے رہے گی، اور یہ ہماری انشاءاللہ جب تک آخری سانسیں ہیں تب تک رہے گی. پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت سخت ہے، وہ تو اپنوں کو نہیں بخشتا. تو اس لیے سر آپ اپنے میڈیا کارکنان، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو جنرلی کارکنان کو کیا پیغام دیں گے اور اس حلقے کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں سر، سوشل میڈیا کے لیے تو ایک لائن بڑی فیمس جو ہے وہ ہے، جس میں خان صاحب کی طرف سے جیل سے پیغام آیا کہ یہ جو لڑکے ہیں وہ بہت بڑے تگڑے ہیں. وہ بیان میں نے ہی جاری کروایا تھا. تو اس کے بعد پھر جو خواتین اور لیڈی ہماری ٹائگریسز ہیں ان کی طرف سے اعتراض آیا کہ اس میں خان صاحب نے ہمارا نام نہیں لیا. تو وہ غلطی میری تھی، لیکن میں نے پھر خان صاحب کو جا کر بتایا جب تو انہوں نے کہا کہ بالکل میری طرف سے میری ٹائگریسز کو بھی اپریشیٹ کرو. تو پھر ان کے لیے بھی پیغام آیا. تو اب ٹائیگرز اور ٹائگریسز کے لیے تو اپریسیشن ہے، یہ تگڑے لوگ ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے. باقی جو ہمارے عصمت شرازی صاحبہ تو کہتی ہیں کہ پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے. ہاں، میں اس طرح تو میں نہیں سمجھتا. وہ جمہوری لوگ ہیں، وہ ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور خدا نہ کرے کہ ان کا رول ویسا ہو جس طرح کے اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. وہ پازیٹیو لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ان سے صرف یہ میں گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے گولز جو ہیں وہ اس پہ فوکس رکھیں، اور گول خان صاحب کی ہدایت کے مطابق جب خان صاحب کہیں، جس طرح خان صاحب کہیں اس طرح سے احتجاج ہوگا، نہ کہ کسی کی چوائس کے اوپر، یا آپ کو اگر کسی طرح سے مس لیڈ کر دیا جائے. مختلف اکاؤنٹس کے تھرو جو ہے ایک غلط کیمپینز چلائی جاتی ہیں جس میں اپنی لیڈرشپ کے خلاف کیمپین ہوتی ہے. تو اس لیڈرشپ کا کوئی قصور نہیں ہے. ہدایات جب بھی خان صاحب کی آئی ہیں تب وہ پھر نہ لیڈرشپ روک سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز روک سکتی ہے. تو جب بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ نکلو، تو پھر آپ تک میسیج ضرور پہنچا ہے. اور حلقے کی عوام کے لیے تو یہی ہے کہ آپ نے سب کو آزمایا ہے، سب کو دیکھ لیا ہے. باہر سے لوگ آئے، آپ نے ان کو بھی عزت دی. ہمیں عزت دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے اندر سے ہیں، اور اس مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں، اور نہ ہم یہاں سے کہیں جائیں گے، اور نہ ہمارے کوئی ایسے عزائم ہیں کہ ہم کوئی پرسنل جائیدادیں بنائیں گے، یا لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ پیورلی محبت کا رشتہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں آنے والے الیکشن کے اندر موقع دیں اور ہمیں کامیاب کروائیں، تاکہ ہم آپ کی خدمت کر کے بتائیں کہ یہ اصل نمائندے اس طرح سے ہوتے ہیں.
اور یہ اصل نمائندوں کا کام ہے. یہ جو یہاں پہ تھانوں کو اور کچہریوں کو اور پٹواری آفس اور ریونیو آفس اور فلانا آفس اور فلانا آفس یہ کنٹرول کر رہے ہیں، یہ نمائندوں کے کام نہیں ہے. ہم ان کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ اصل عوامی نمائندہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر.